الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وابتغوا من فضل الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے جو دین فطرت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہم سے تقاضے کیے ہیں وہ ہماری فطرت کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں. کوئی بھی ایسا مطالبہ، کوئی بھی ایسا تقاضا نہیں کیا ہے جو فطرت کے خلاف ہو. اگرچہ کسی کی فطرت بگڑ جائے یا مزاج بگڑ جائے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. عیسائی مذہب میں کوئی آدمی اللہ کا مقرب اس وقت سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے جب وہ فطرت سے بغاوت کر دے، یعنی پوری رات پورا دن نہ سوئے، یعنی شادی نہ کرے، یعنی ساری زندگی نہ کھائے، ساری زندگی نہ پہنے، ساری زندگی نہ پیے. تو کہتے ہیں یہ آدمی اللہ کا مقرب، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. جبکہ اسلام نے انسان کو جو احکامات عطا کیے ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں رہبانیت کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ رہبانیت کی مذمت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ رہبانیت کی مذمت فرمائی. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ان لوگوں نے رہبانیت کو مقرر کر لیا تھا، اپنے ذمے لازم کر لیا تھا، اللہ نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی، اس کو پہننے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، سردی میں گرم کپڑے بھی چاہیے، اور سوتے وقت اس کو بستر بھی چاہیے، اور سر چھپانے کے لیے مکان بھی چاہیے. ان تمام چیزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے راستہ رکھا کہ یا تو تم تجارت کر لو، یا تو تم زراعت کر لو، یا تو تم ملازمت کر لو. اور اسلام نے اتنی واضح ہدایت عطا فرمائی کہ اسلام نے کہا: وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اس راستے کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل قرار دیا. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو، اگر تم پانی پی رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو، اگر تم لباس اور پوشاک کی فکر کر رہے ہو تو تم دنیا داری کر رہے ہو، اگر تم شادی کر رہے ہو دنیا داری کر رہے ہو. یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ دین کا حصہ ہے. تمہارا دین مکمل ہی اس وقت ہوگا جب تم
ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار امتی اور ایک برسے روزگار فرد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ، کہ جیسے تم جانتے ہو کہ نماز فرض ہے، جیسے تم جانتے ہو روزہ فرض ہے، جیسے تم جانتے ہو زکوٰۃ فرض ہے، جیسے تم جانتے ہو حج فرض ہے، ان فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کی جستجو ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملازمت کرنے جا رہے ہیں تو ہم دنیا داری کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو ایسی عجیب غریب بات ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ جو روزگار کی جستجو میں لگتے ہوئے لوگ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوددار امت دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال امت دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے پیرائے میں فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینا والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اس تعلیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشاندہی فرما دی کہ تم جو کسب حلال کر رہے ہو یہ درجے کے اندر دوسرے درجے کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسب حلال کے اندر لگ کر نماز کو بھول جاؤ، روزے کو بھول جاؤ، زکوٰۃ کو بھول جاؤ، حج کو بھول جاؤ۔ اس لیے فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ، اولین فرائض کو یاد رکھو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، اب وہ اپنی کلینک میں جاتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں ان سے کہیں کہ بھائی اذان ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ بے شک تمہاری لیے عبادت ہے، لیکن اولین عبادت کے بعد، یعنی اس کا درجہ جو ہے وہ درجہ ہے نماز کے بعد، اس کا درجہ ہے زکوٰۃ کے بعد، اس کا درجہ ہے روزے کے بعد، اس کا درجہ ہے حج کے بعد۔ ان چیزوں کو فراموش نہ کرو۔ اور اس کے اندر یہ بھی تعلیم دے دی کہ تم جو محنت اور مشقت کرو گے وہ محنت اور مشقت اور جستجو حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں مختلف ایسے شعبوں میں کام کرتے ہیں جو شعبہ خالصتاً حرام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہر محنت حلال نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں تو چور اور ڈاکو اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کر چوری کرتے ہیں اور بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی اونچی اونچی جگہ سے چھلانگیں مارتے ہیں، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے گولیوں سے بچتے بچاتے نکلتے ہیں، اور اپنی زندگی کے خوف کے اندر دوسرے کی زندگی لے لیتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے چونکہ بارش شروع ہو چکی ہے تو لہٰذا تھوڑا تھوڑا ایسے مل کے بیٹھ جائیں کہ آنے والے وہ ہال کے اندر آ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز میں شریک ہو سکیں۔ تو جتنی جگہ بن سکتی ہے ایک دوسرے مسلمان کے لیے جگہ بنائیے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی دین دنیا آخرت سب اچھی کر دے۔ تو میرے عزیز دوستو، جستجو جو ہے کرنی ہے وہ حلال کی کرنی ہے، محنت جو کرنی ہے حلال پہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو میرے پیسے حلال کے ہیں، تو اگر مجھے معاف کیجیے گا یہ مثال دیتے ہوئے کہ بہت ساری اس وقت میرا جسم میری مرضی کے فلسفے کے تحت خواتین ایسی ہیں
جو گناہ کا کام کروا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ محنت حلال کی محنت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فضل اللہ قرار دیا ہے، جس کی طلب کا حکم دیا ہے، اس طلب کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ طلب حلال چیز کی ہو، حرام چیز کی طلب نہ ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے مثالیں چھوڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد مقام پر بکریاں چرائی ہیں، اور ہر نبی سے اللہ رب العالمین نے کام کروایا ہے. کوئی نبی بڑھئی تھے، کوئی نبی لوہار تھے، کوئی نبی کسی اور شعبے سے وابستہ تھے. بے شمار مثالیں انبیاء کے اندر موجود ہیں. جو کوئی نجار ہے، کوئی صناع ہے، کوئی اور کاریگر ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی حداد ہے، یہ ساری مثالیں موجود ہیں. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی فکر کی. آج بدقسمتی سے ہم ایزی منی کے در پہ ہو گئے، اور پھر بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت ہماری قوم کو بالکل ہڈ حرام بنایا جا رہا ہے. ٹک ٹاکر بن گئے، اس کے لیے نہ ایجوکیشن کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت، اور پھر اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، اچھے اچھے لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا ہے، اچھے اچھے لوگوں نے ڈھنگ کے کام چھوڑ دیے، وہ ٹک ٹاکر اور ولاگر بن کے کمائی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ شرعاً اس کی حیثیت حلال کی ہے یا حرام کی. بارش ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا. یہ دعا آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صیبا نافعا، کیونکہ یہ طوفانی ایک ریلا آیا ہوا ہے، گوادر میں بڑا نقصان کیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بارش کو ہماری رحمت کا باعث بنائے، مصیبت اور آفت کا باعث نہ بنائے. یہ دعا جو ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے جب تک یہ بارشوں کا اسپیل آیا ہوا ہے، اللہم صیبا نافعا. تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرف مقام پر کھیتی باڑی کی ہے، اور جرف مقام پر کھیتی باڑی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں رہنمائی عطا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جا کر تجارت بھی کی ہے. امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مال لے کے گئے ہیں اور شام میں تجارت کی ہے مضاربت کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کے دکھایا ہے اور تاجروں کے لیے مثال چھوڑی. اب آپ سوچئے، ایک عابد ہے، ایک زاہد ہے، اس کو اللہ رب العالمین عبادت کی وجہ سے درجہ دے رہے ہیں، زاہد کو زہد کی وجہ سے درجہ دے رہے ہیں. ایک تاجر، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے التاجر الصدوق الامین. ایک تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا معاملہ نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا جائے. تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اقتصادیات کے لیے ایک ایسا تصور دے رہے ہیں، ایسا تصور دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے، جس کے نتیجے میں قوم ترقی کرے، قوم بھکاری نہ بنے، اور قوم جو ہے محتاج نہ ہو بلکہ قوم خوشحال ہو. تو جہاں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں اور روزگار لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بنے، وہاں ہمارے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ، اور ان پروجیکٹ کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوشن قائم کریں جس کے اندر وہ افراد کسی کو حداد بنا دے، کسی کو صناع بنا دے، کسی کو ویلڈنگ کی مہارت دے دے، کسی کو لوہے کے کام کی مہارت دے دے، کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت دے دے.
ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، لیاقت کو پروموٹ کریں، صلاحیت کو پروموٹ کریں. اور دنیا کے اندر پاکستان ایسا ملک ہے کہ ایک بہت حساس ادارے کے آدمی نے مجھ سے کہا کہ طاہر بھائی آپ یقین کیجئے پاکستانی قوم کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر کسی کرمنل، دنیا کے کرمنل کا دماغ ختم ہوتا ہے وہاں سے پاکستانی کا دماغ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اتنی ذہین قوم آپ کو دی. اور پھر دنیا کے اندر ایسا ملک جس ملک کے اندر 60% نوجوانوں پر مشتمل افراد موجود ہیں. دنیا کے اندر افرادی قوت چاہیے، وہ افرادی قوت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم الشان سرزمین عطا کی ہے جس کے اندر بڑے بڑے ذخائر ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے، وہ اس کی تفصیل کسی وقت عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے وہ ذخائر عطا فرمائے ہیں کہ ایک ایک ذخیرہ اتنا ہے کہ 6 مہینے میں ہم دنیا کو قرض دینے کے قابل بن سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم ناشکرے قوم ہیں. آپ یقین کیجئے دنیا میں آپ گھوم جائیے اور گھومنے کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کمانا پاکستان کے اندر. دنیا کے اندر آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کریے تو آپ کو چھوٹا سا کار شروع کرنے کے لیے اتنے محکموں سے اپروول لینے کی ضرورت ہے کہ آپ تھک جائیں گے. آپ کام شروع کرنے سے پہلے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر جائیں گے، پھر وہ آگے کام چلے یا نہ چلے. تو ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنے ملک کی قدر کرو، اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے ملک کی تعمیر کرو، اپنے وسائل کو استعمال کرو، اپنی اللہ رب العالمین کے بعد اپنی ذات پہ بھروسہ کرو. اور بھروسہ کر کے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے انہوں نے کام شروع کیا تو وہ آج فیکٹریوں کے مالک ہیں. ساری دنیا کے اندر کرائسس ہیں لیکن ان کرائسس کی وجہ سے آپ سوچئے ہمارے عزیز دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. لندن میں ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو 500 پاؤنڈ میں گزارا ہوتا تھا اب 1500 پاؤنڈ میں گزارا نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل بڑھ گئے ہیں، لیکن نا امید ہونے سے تم کیا کرو گے؟ ڈپریشن کے مریض ہو جاؤ گے. نا امید ہونے سے کیا کرو گے؟ تم ناشکرے ہو جاؤ گے، تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، تم اللہ سے مانگو گے نہیں، تم اللہ کے باغی بن جاؤ گے. تم ہر وقت ایک ایسی نا امیدی کے اندر رہو گے کہ ہر روز جیو گے، ہر روز مرو گے. اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ حکم دے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو پھر اللہ کہ میں نہیں دیتا؟ ایک سخی ایسا نہیں کر سکتا. تو سخیوں کا سخی، داتا، پالنہار، قادر مطلق، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ مجھ سے مانگو اور پھر کہ میں نہیں دے رہا؟ ہاں، اس کے لیے صبر چاہیے. اللہ رب العالمین، بارش کا موسم ہے، گفتگو لمبی نہیں کروں گا میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر کہہ لیجئے اللہم صیبا نافعا. اب آپ لوگ صفحے درست فرما لیجئے، سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ اور پھر نماز ہو.